اللہ پاک نے ان ایام کی اتنی عظمت اور اتنی ان کی بڑائی ہمارے دلوں میں راسخ کری اور اس کا قرآن میں قسم کھا کے اس کا ثبوت دیا کہ یہ کتنے عظمت والے دن ہیں. ذی الحجہ کے جتنے بھی 10 دن ہیں نا وہ بہت قیمتی اور بہت افضلیت کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے افضل ترین دن ہیں. یعنی کہ تمام جو ایام ہیں نا سال کی ان کی افضلیت کی بنا پر ذی الحجہ کے دنوں کو ان کا سردار کہہ سکتے ہیں. یہ اتنے فضیلت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کر اس کی اہمیت کو ہمارے آگے ریویل کیا ہے، کھول دیا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے. اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو رسول ایک دفعہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری زمان اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے 10 دنوں کے میں جس قدر نیک اعمال اللہ کو محبوب ہیں اس سے بڑھ کر کسی بھی زمانے میں اس قدر محبوب نہیں تھے یا نہیں ہوئے. اتنے زیادہ اللہ کو محبوب اعمال ہیں ان دنوں میں. تو یہ دن بھی فضیلت کے اعتبار سے تمام دنوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کی عظمت کسی بھی اس سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کے اندر اگر آپ ایک ساتھ رک گئے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. یہ اتنا عظیم ترین رستہ ہے. مال لگاؤ اس مال کی کیا قدر قیمت ہے کہ سبحان اللہ. وقت لگاؤ، ٹائم لگاؤ. وہ جہاد اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اس کے اندر قتال اور سب چیزیں آتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جہاد کیے ہیں، صحابہ کرام نے کئی جہاد کیا. اسی لیے اسلام کا نام سب سے اوپر گیا ہے اور اسی لیے مسلمانوں کا جو درجہ امتیاز ان کے جہاد کی وجہ سے ان کی عظمت اور عظمت آسمانوں کو چھوتی تھی. اور اسی وجہ کو ختم کر کے آج مسلمانوں کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے. جہاد کے چیپٹر کو مٹایا گیا. جہاد کا نام نہ لیں. جہاد جب تک قائم رہے گا مسلمان جیتتے رہیں گے، کی غیرت اور اہمیت باقی رہے گی. جو کفار ہیں وہ پسپا رہیں گے. انہیں پتہ چل گیا بھائی جہاد کے ذریعے ہم دب رہے ہیں. اتنا جہاد کے لفظ کو ختم بنا دیا گیا کہ اس کو ٹیررسٹ کا نام دے دیا گیا کہ ٹیرر ہے. یہ جہاد نہیں، یہ ٹیرر ہے. تاکہ مسلمان آج علماء بڑے بڑے علماء کرام جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے. اتنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ ایسے نکل کر آ گئے ہیں کہ وہ زبانیں پکڑتے ہیں اور اس کی غلط تشہیر کرتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اسی لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسے پرفتن دور میں احتیاط کی جائے. وہ اپنے اندرون خانہ اپنی شاگردوں کو ضرور اس چیز کے لیے گائیڈ کرتے ہوں گے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مبارک سنت ہے اور اسی وجہ سے اسلام کا نام اونچا ہوا، اس کو مٹایا گیا. تو اس لیے جہاد کے دن نے کہا تو انہوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی کے دن بھی اس سے افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی مال اور جان لے کر جائے اور ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ لوٹے. وہ شہید ہو جائے، اس کا سارا مال اللہ کی راہ میں لگ جائے. اتنے بڑی افضلیت والے دن ہیں یہ. اتنے بڑے اللہ کی راہ میں کوئی ایک نارمل انسان جو کہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے. دوران حمل زچگی میں عورت مر جائے اولاد کی ولادت میں اس کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے. قتل کر دیا جائے وہ شہادت. لیکن ایسا انسان جو از خود اپنی جان کو اللہ کے حضور اسلام کی بقا کے لیے پیش کرے، یہ سب سے افضل شہادت ہے. اور اللہ نے ذی الحجہ کے دنوں کو اس سے بھی افضل شہادت سے بھی افضل قرار دیا. پہلے تو یہ اتنے افضل ترین دن ہیں. تو پھر اللہ نے کیا کیا یہاں پر اس کی عظمت کو اور اس کی کیا کہنا چاہیے افادیت کو مزید منکشف کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے قرآن میں قسم کھائی. اللہ کی قسم، اللہ جو تمام گلیکسی کا واحد مالک ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ قہار، جبار، جلیل اور قدر کوئی نہیں ہے. اللہ کی حقانیت اور پھر کیا کس میں، اظہار کس میں کیا؟ قرآن کریم کے اندر، جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو ایسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا. تو اللہ اس کی ذات اور اس قرآن سے کلمات اپنی عظمت اور بڑائی اور حقانیت کا ایسا منہ بولتا
کی تصویر ہے کہ ان کی اس پر رتی برابر بھی شک کرنا آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یعنی کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ قسم کھانے والا کون ہے اور قسم کھائی کہاں جا رہی ہے. اللہ اگر یہ بھی کہہ دیتا نا کہ یہ بڑے عظیم ترین دن ہے تب بھی کافی تھا, ہم تب بھی مان لیتے تھے. لیکن اللہ نے قسم کھا کر, اب آپ دیکھیں جب ہم کوئی چیز کسی کے آگے بولتے ہیں, کوئی بتانی ہو, ہاں میں نے وہاں دیکھا, میں نے یہ وہاں پہ چیز دیکھا, نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, میں نے اللہ کی قسم وہاں یہ سب کچھ دیکھا, تو ہمارے اس جملے سے ایک دم تھوڑی حیت بدل جاتی ہے کہ وہاں پر ایسا حادثہ ہوا, اللہ کی قسم میری آنکھوں نے وہ دیکھا, تو فوراً بولیں گے بھائی تو سچ کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ عام گنہگار بندہ ہے. اللہ کو ان کی افادیت کو ایسے ظاہر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میرا کوئی بھی بندہ اس سے جو ہے محروم نہ رہے, یہ میرے اتنے عظیم ترین دن ہیں. اللہ نے قسم کھا لی کہ میرے بندے جو نا اس سے فیضیاب ہو جائیں کسی بھی طریقے سے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی. تو قسم کھائی والفجر ولیال عشر, فجر کی قسم کھائی. آپ کو پتہ ہے کہ فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب ایک لمبی تاریخ طویل رات کے بعد جب فجر نکلتی ہے, وہ پھٹتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ. اللہ تعالیٰ رات کو لپیٹتا ہے اور دن کو کھول دیتا ہے, پھر دن کو گزار کے لپیٹتا ہے, پھر رات کو کھول دیتا ہے. اللہ کے معجزوں میں سے ہے نا سورج کا طلوع ہونا, دن میں سے رات میں سے دن کا نکلنا, ستاروں کا نکلنا, زمین کو پھاڑ کر درختوں کا باہر آنا, اس میں سے طرح طرح کے پھل, سوکھی روکھی ڈنڈیوں پر رسدار پھل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. کہاں سے رس آتا ہے اس کے اندر؟ کون رس دینے والا ہے؟ ایسی سوکھی سوکھی سی ڈنڈیاں, کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی پائپ نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ذائقے دار پھل ہیں, آم ہیں, کیلے ہیں, ایسے نرم پھل ہیں کہ ان کو ہاتھ میں دباؤ تو وہ کچل جائے. وہ ایسے ایسے درختوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فجر کی قسم کھائی کہ فجر تاریکی کے بعد فجر ہوتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی عارضی اور جھوٹی زندگی کے بعد جب آخرت کا سورج طلوع ہوگا, یہ اسی کی مصداق ہے. تو یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. یہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ رات کے بعد جو فجر نکلے گی وہ اللہ کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اللہ کی نشانی ہے دنیا کے ختم ہونے کے بعد جب آخرت کا سورج طلوع ہوگا, وہ نہ ختم ہونے والا ہوگا, وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اس میں جو پا گیا کامیاب ہو گیا, وہ اصل کامیابی ہے اور وہ اصل پچھتاوا ہے. پچھتاوا بھی تو ہم نے چھوٹے چھوٹے پچھتاووں سے کہتے ہیں, ہائے کاش میں یوں کر دیتی, کاش میں 15 منٹ پہلے چلی جاتی تو میری ہنڈیاں نہ جلتی, کاش میں باتوں میں لگتی تو میرا جوڑا نہ جلتا, ہائی میرا تو اتنے ہزار کا جوڑا جل گیا. اسی پر ہم دکھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کاش میں یہ آج گاڑی ٹیڑھی نہ نکال دی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. کاش ہم کتنی ساری باتوں میں کاش کرتے ہیں. ہمارا تو بس اتنا ہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاش کر رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن آخرت کی کاش بڑی دردناک کاش ہوتی ہے. یہ تو سب چیزیں ریٹرن ہو جاتی ہیں نا, واپس ہو جاتی ہیں. جوڑے بھی آ جاتے ہیں, کپڑے بھی آ جاتے ہیں, نقصانات بھی, آپ کا منہ جل گیا ہے تو وہ دوبارہ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اولاد اگر چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ واپس بھی آ جاتی ہے دعائیں مانگنے سے. ٹھیک ہے, بیمار ہو گئے تو بیماری واپس صحت میں مٹن. موقع ہے نا بہت زیادہ, جب تک آپ زندہ ہیں موقع ہے نا چیز کی. لیکن جو آخرت کا کاش ہے وہ بڑا دردناک کاش ہے. اللہ کہے گا اب یہ کاش نہیں پلٹے گا. کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہماری جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اللہ کی راہ میں. کاش, وہ کاش پھر الٹ کیوں نہیں آئے گی, وہ کاش آپ کی ریٹرن نہیں ہوگی, ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو دنیا قبروں کے اندر جو اولیاء اللہ اس وقت عبادات میں مشغول ہیں وہ لاکھوں کی حساب سے نماز پڑھیں, کیونکہ مرنے کے بعد آپ کا وقت ختم, وقت کی جو کیلکولیشن ہے نا وہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کھیل دیکھ رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, اللہ نے ہمیں اس کی پھنسایا ہوا ہے ہمارے دماغ. مرنے کے بعد آپ آزاد, وقت کچھ نہیں, بس ٹوٹل آپ ایک زون میں داخل ہو گئے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وقت ہی وقت ہے, کوئی قیود نہیں ہے. قبروں کے اندر لوگ مشاہدے میں آیا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں, لاکھوں کے حساب سے ختم ہوتے ہیں. کہتے ہیں لیکن ہمارا لاکھوں بھی جو زندگی میں رہتے ہوئے 2 نفل کے برابر نہیں ہے. یہ اتنے بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نفوس ہیں نا وہ اتنے بیمار ہیں, وہ اتنے گناہ اور برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم مال کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے.
ہم سے اعمال نہیں ہوتے، ہم سے نیک کام نہیں ہوتے، بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. کون اٹھے گا، کون نفل پڑے گا، کون نفس کو مار کے اپنی چیزوں کو اندر ڈالے گا اور غریبوں کو پیسے دے گا، کون اپنی زبان کو بند کرے گا. اس نے میری ایک غیبت کی تو میں بھی غیبت کر دوں، اس نے مجھ سے یہ بولا تو میں جھوٹ بول دوں. بڑے خوشی خوشی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. نیکیاں کرتے ہوئے ہمیں مصیبت پڑ رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں یہ نیکیاں کریں اور کن چکروں میں پڑیں. بس برائیاں ہو رہی ہیں تو بھائی ہونے دو، گناہ ہو رہے ہیں تو ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے گناہ اتنے آسان ہیں، ہمارے لیے برائیاں اتنی آسان ہیں، اور نیکیاں ہمارے لیے اتنی ہی زیادہ مشکل ہیں. نیکیاں ہم سے ہوتی نہیں ہیں، تلاوت ہم سے ہوتی نہیں ہے، نمازیں ہم سے اول وقت میں پڑھی نہیں جاتی، اخلاق ہم سے دکھائی نہیں جاتے، محنت ہم سے ہوتی نہیں ہے. ہم اتنے کمزور اور اتنے گناہگار لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی صرف اللہ نے ہمارے لیے عارضی رکھی ہے، ہمارے اتنے کم لمحات ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں موت آ سکتی ہے. ہمارے کان سنتے ہیں. اب آسیہ بھابھی کی بہن کی ڈیتھ کیسی ہوئی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ECG کروانے گئی ہیں. انہوں نے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا ہاتھ پکڑ لو. ٹھیک ٹھاک بالکل سے. اب بچوں کو کلر ولر دے کر گئی ہیں، اور وہ وہاں گئی ہیں اور جناب دھڑکن تیز ہوئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا. اس طرح سے وہ ان کی ڈیڈ باڈی آئی. بچے انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی وہ نانو آئیں گی، دادی آئیں گے، ہم یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے. ہم اٹھا کے رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح سے گھر واپس آئیں گے. یہ زندگی ہے، ہمیں پتہ ہے. میں نے آپ کو سنایا، سن رہے ہیں، لیکن تب بھی ہمیں وہ ہوش نہیں آتا جو واقعتاً آنا چاہیے. یہی تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ جنت آسان نہیں ہے بھائی، جنت بڑی مشکل چیز ہے. لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کا آسان رکھا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نیک اعمال زیادہ نہیں کر سکتے تو استغفار کثرت سے کریں. دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے روزانہ توفیق مانگیں. کوئی اعمال نہیں ہو رہے نا، نہیں ہو رہے، کوئی بات نہیں. نمازوں کو لازم پکڑیں، استغفار کو لازم پکڑیں. بستر پہ جاتے وقت کسی بھی وقت کوئی موقع ملے، اللہ مجھے معاف کر دیں. مان لیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاوار ہیں، اور نہیں معلوم کہ ہماری موت کس پر آنی ہے، کن اعمال پر آنی ہے. تو اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگیں، ڈیلی مانگیں. لیکن ایک بات ہے کہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کب پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر کوئی چیز پروڈکٹ جب لانچ ہوتی ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹ. کوئی برانڈ آ رہی ہے، کوئی چیز لانچ کریں تو لوگوں کو بڑا اچھا ایڈورٹائزمنٹ کر کے جاتے، لوگ ذوق در ذوق وہ چیز خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیمانڈ بڑھ گئی نا، ایڈورٹائزمنٹ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو سمجھ میں آیا، پھر لوگوں نے تگو شروع کر دی. تو دین کا حصول بھی اسی طریقے سے ہے. جب تک آپ اپنی آنکھوں کانوں کو اس کی افادیت نہیں سنائیں گے آپ اس کے حصول میں لگیں گے ہی نہیں، لگ ہی نہیں سکتے. کیونکہ دوسری جگہ جو ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے دنیا کی وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے. تو انہی روٹین کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے پہنچیں. اپنے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دکھانے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے لیے راضی کرنے کے لیے، کچھ اعمال کرنے کے لیے. بھائی موت سے پہلے کچھ اعمال کر لیں، یہی کوشش ہونی چاہیے. کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہوا ہے. میرا بھی آپ کا بھی پتہ نہیں کون سا وقت ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دینا. اللہ تعالیٰ میں تو یہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرنا ہم سب بہنوں کو، ہم سب لوگوں کا، تمام مسلمانوں کو. ایمان کی موت اگر جس کو مل گئی سمجھے آگے کی منزلیں آسان ہیں. آپ نے نیک اعمال کیے، مرتے وقت یہ مرنے سے کچھ عرصے پہلے آپ سے کچھ ایسی خطائیں ہو گئی، ایمان پر موت نہیں آئی، وہ سب سے بڑی ناکامی ہے. اور ایمان پہ موت کا ایک طریقہ، ایک رستہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کام میں انسان لگتا ہے اس کی موت اسی حال میں آتی ہے.
کتنے مشائخ ہمارے، کتنے اساتذہ ہیں کلاس میں سبق پڑھا رہے ہیں، دین کی کتابیں پڑھاتے جناب اللہ کو پیارے ہو۔ یہ ہے ایمان پر موت جس کی ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے اسی قسم کھائی۔ تو یہ اتنے بابرکت اور عظیم دن ہیں اعمال کے اعتبار سے کہ یہ جو میں نے کلاس رکھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے رکھی کہ بھئی دیکھ لیں سال کے اندر یہ ایسا سنہری چانس ہے کہ اس کے اندر جو بھی اعمال کریں گے نا آپ، وہ بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ ایمان نیکیوں کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ دن بے انتہا محبوب ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ فضیلت میں بہت بڑے ہیں، اور بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے جو دن ہے وہ تمام دنوں سے افضل ہیں، تمام یعنی کہ عشرہ اخیر سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا ہوا ہے کہ اچھا پہلے میں تھوڑی سی اس کی عظمت بتا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے اول 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزے کا ثواب، 1 سال کے روزوں کا ثواب، ایک روزہ 1 سال کے روزے۔ کہیں ملے گا آپ کو یہ پیکج پورے ایام میں؟ 365 دن ہے نا سال میں، ایسا روزہ تو ملے گا ہی نہیں آپ کو، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ تو اور ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنے کا شب قدر کی رات کے برابر ثواب، دن اور رات دونوں ہی افضل۔ یہ 10 دن ہیں، 9 دن اگر کیلکولیٹ کیا جائے، یہ 9 دن بہت قیمتی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اب ہمیں ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس بابرکت جتنے ایام جو آ رہے ہیں ان کی تیاری کریں۔ ابھی کچھ دن ہیں آنے میں، فرسٹ ذی الحجہ میں کتنے دن ہیں، ان کی ہم اس کی تیاری کریں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو موقع دیا ہے، ہم ان کے دنوں کا، ان کی افادیت اور ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان کا استقبال کریں کہ بھئی یہ دن آنے والے ہیں، پہلے سے پریپریشن کر لیں کہ بھئی یہ گولڈن پیکیجز ہیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے قسم کھائی کہ بھئی میرے بندوں لے لو یہ دن، جو چیز منوانی ہے منوا لو۔ کیوں برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، روزہ حج کے ایام اس میں شامل کر دیے، قربانی اس کے اندر شامل کر دی ہے جو اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب، روزے اس میں شامل کر دیے، عبادات کی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، راتوں کی عبادات اس میں شامل کر دی ہے، ان کا ثواب بڑھا دیا ہے، بہت بڑھا دیا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ قربانی کرنے لگیں تو اس جانور سے اپنی محبت اور انسیت پیدا کریں، تاکہ جب وہ ذبح ہو اور آپ کو تکلیف ہو اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے۔ تو اگر کہیں جانور بندھا ہوا ہے تو اس کو جا کے ضرور دیکھیں، جو میں نے بھی ارادہ کیا ہے۔ میں پہلے نہیں جاتی تھی لیکن اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں جاؤں گی، کہیں یہ لیا ہے میرے میاں ہسبینڈ نے اور کہیں بندھا ہوا ہے جا کر، تو یہ میں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ میرے ارادوں کو پورا بھی فرمائے۔ تو یہ ارادہ آپ سب بھی کر لیں۔ بچپن میں ہم کرتے تھے اور بچے روتے تھے، بچپن میں ہمارا اتنا انٹریکشن ہوتا تھا، لوگ لا کے رکھتے تھے ایک ہفتہ پہلے، ایسی خوبصورت رسمیں تھیں پہلے کہ اس کو بچے کھلاتے تھے۔ ابھی بھی شہروں میں خیر کچھ نہ کچھ اہتمام ہی ہوتا ہے، لیکن اب کیا ہم لوگ بڑے سیل پسند ہو گئے ان کی صفائیاں کرتے ہوئے۔ میں آپ کو اتنا ایک واقعہ سناؤں، جب میں کراچی میں اس بات کو ہو گئے تقریباً 10-11 سال، جب میں اسکیننگ کا کورس کرنے کے لیے گئی تھی، بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا تو وہیں پہ میری قربانی بھی آئی تھی۔ اچھا وہ اتفاق ایسا ہوا کہ بھائی جا رہے تھے لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا اب یا میں گاڑی میں گئی تھی، مجھے ایک بکرا مجھے لینا تھا، میں نے کہا اچھا میں کچھ ایسا اتفاق تھا کہ وہ مجھے ہی لینا پڑا، تو ہم وہ لے کر اس کو ہم آ گئے۔ اب وہ تقریباً میرے پاس رہا ہوگا ہفتہ یا 10 دن، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو میں نے اس کا خیال کرتی تھی، اور اس دوران اس کو کوئی بچوں نے کچھ کھلا دیا، بیچارے کو بدہضمی ہو گئی، تو وہ اس کا جو بھی فضلات تھے وہ بھی ظاہر ہے میرے پر ذمہ داری تھی، اس کی تکلیف اٹھانا، اس کی خیال کرنا، اسے کھلانا پلانا، وہ کمزوری بیچارہ ہو گیا تھا۔ لیکن یقین کریں جو درد مجھے اس کی قربانی پر ہوا ہے، اتنی محبت اس سے ہو گئی تھی
کہ میرے بچے میرا اس کو گوشت نہیں کھایا گیا مجھ سے اس کا. مطلب ایک ایسی محبت میرے آج تک کسی سے ایسی محبت نہیں ہوئی. وہ کیا ہے کہ پالنے کا ثواب، اس کا ثواب ملا نا زیادہ. کیا آپ نے اپنی پسندیدہ حضرت ابراہیم نے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کیا؟ حضرت ابراہیم کی محبوب ترین چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کے لیے اللہ کے لیے انہوں نے لٹا دیا تھا ان کو ذبح کرنے کے لیے. بس اب میں ذبح کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا میں ذبح کرتا ہوں. چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے انہوں نے الٹ دیا اور پھر اس کے بجائے مینڈا جنت سے اتارا گیا. تو اللہ کو اتنی محبوب ہے قربانی، تو اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنے ہوں گے. تیاری کریں ایام کی، اس کی قدر کریں، اللہ سے مانگے توفیق اور ہمت. نہیں لگ رہا روزہ رکھ سکتے تو سب سے پہلے آپ مانگیں 9 عرفے کی توفیق کہ اللہ تعالیٰ مجھے 9 عرفے کی تاریخ کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین نے بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ فرما دیں گے. اور اسی طریقے سے میں 10 محرم کی 10ویں تاریخ کا یہ روزے کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کے سارا کفارہ فرما دیں گے. تو یہاں علماء کرام اور شارع نے ایک لطیفہ لگایا، اس میں اخذ کیا ہے یا اس کا ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ جس نے عرفے کے روزے کی سعادت جس شخص کو مل جائے گی نا، تو کہتے ہیں کہ اس کی اس سال کی عمر یقینی ہے، اس سال کی عمر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلے اور پچھلے گناہوں کے کفارے کا وعدہ فرمایا ہے. اب جب وہ زندہ ہوگا تو ہی گناہ کرے گا نا، جو زندہ ہوگا تو ہی گناہ کرے گا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے ولی ہیں، اور یہ کئی واقعات رقم ہوئے کہ کس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلا دیا، یہ جس کی وجہ سے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ 9 عرفے کا روزہ نہیں رکھ سکے، ان کی اسی سال ڈیتھ ہو گئی. تکبیر تشریف مشروع ہے، اس سے لوگوں نے ارم بھابی چیزیں بہت زیادہ نکال دی ہیں جو غیر مستند ہے. جتنی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں بس اتنی ہے. دعا ایسے نہیں دعا پڑھنے سے آپ کو بہت مل جائے گا، نہیں. آپ نے 9 عرفے، اب دیکھیں نا شرط بن گئی نا، 9 عرفے کا روزہ، اس میں اس کے اعمالوں کی کثرت کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو منائیں. اور اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنے برکت والے دن آ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایسی سچویشنز کے اندر ہیں کہ ہمارے طرف لاک ڈاؤن ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، پریشانیاں پھیلی ہیں. تو یہ ان دنوں کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کو منایا جائے، اللہ کو اعمال پیش کیے جائیں، اس کی مانی جائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اپنے آپ کو تیار کریں کہ بس میں نے یہ دعائیں اللہ سے مانگیں، خوب گڑگڑا کے مانگیں، اولادوں کے لیے، کامیابی کے لیے، صحت مانگیں، کثرت مانگے، وسعت مانگے، رزق مانگے، توفیقیں مانگے، صدقے مانگے، خیرات مانگے، مسجد مانگے، قرآن مانگے، تلاوت مانگے، نمازیں مانگے، لمبے طویل سجدے مانگے، نوافل مانگے، اولاد کی اولادیں مانگے، ان کی سعادت خوش بختی مانگے، بہترین بہو اور داماد مانگے، آخرت میں ایمان پر بیت موت مانگے، قبر کی عذاب سے پناہ مانگے، زندگی کی آسانیاں مانگے، دین پر چلنے کی توفیق مانگے، ہر چیز مانگے، ان فتنوں سے بچنے کی توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ کی طاقت پیدا کریں، دین پر چلنے کی استطاعت اور سعادت مانگیں، ہر چیز مانگے، جو مانگ سکتے ہیں سب مانگے. اللہ نے اس میں مانگنے والے کی دعائیں انشاءاللہ العزیز اللہ رد نہیں کریں گے. یہ دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں. قسم کھا کر کوئی دن کا اعتراف نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ سمجھے کہ اناؤنسمنٹ ہے، آج کی کلاس اناؤنسمنٹ ہے کہ بھائی سیل لگ رہی ہے نیکیوں کی. جی بالکل، تسبیحاں پڑھیں، وہ ابھی میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ کیا کیا اعمال آپ کر سکتے ہیں. بہرحال ہر وہ اعمال جو آپ کو اللہ سے کنیکشن دلوانے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، وہ آپ نے کرنے ہیں. لیکن ان معاملات پر آنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا محبوب ہے؟ کیا محبوب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ان کا حیات طیبہ اور ان کا وہ رستہ جس پر وہ چل کر اپنی رب سے جا ملے. اللہ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے. تو ہمیں ارادہ کریں، نیت کریں، توفیق
توفیق مانگے کہ اللہ کے حضور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی اور ان کے مبارک راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رہے بچوں کو بھی توفیق دے. جب کامیابی اسی میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. مطلب جب ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اللہ نے اسی راستے کے اندر کامیابیاں رکھی ہیں, یہی راستہ الٹیمیٹ راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. ایک بڑی اچھی بات میں نے شاید اپنی لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج کل لوگ اللہ کے فضل کو کیسے دیکھتے ہیں. کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا نا, بہت پیسہ آ گیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, ہاذا من فضل ربی لگا دیتے ہیں اپنی بڑی بڑی عمارتوں میں. کہیں گے اچھا بھائی فضل کیسے ہے؟ پیسہ آنے کے بعد آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو گیا؟ نہیں, نمازیں تو اتنی نہیں ہیں, نمازیں تو کم ہو گئی ہیں بلکہ. اچھا اس پیسہ آنے کے بعد آپ نے صدقہ بہت بڑھا دیا ہے. صدقہ تو اتنا نہیں بڑھا لیکن بس میں کچھ نہ کچھ نکال دیتا ہوں. اچھا اس کو فضل آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آپ کی اولادیں سیدھے راستے پر آ گئی ہیں؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ گاڑیاں ہیں, پیسے کی ریل پہ ہیں, تو کہتے ہو اس کو اللہ کا فضل کہتے ہو؟ یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب سے بری آزمائش مال کی آزمائش ہے. یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب سے بری آزمائش مال کی آزمائش ہے. یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی. علماء کرام کہتے, صحابہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح سے آزمایا ہے. صحابہ کرام, ایک غربت کی آزمائش سے اور ایک مال کی آزمائش سے. غربت کی آزمائش سے ہم نکل گئے کامیابی سے, مال کی آزمائش سے پھنس گئے. وہ تو پہلے ہی دن تقویٰ والے تھے. وہ تو چپنیوں اور ٹھنیوں کا بھی حساب رکھ کے کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس گھر میں پڑی نہ ہو. یہ تو وہ تقویٰ والے لوگ تھے. ہاں, ہمارا کیا حال ہے؟ تو ہمارے پاس پیسہ بھی اللہ کی طرف سے موجود ہے, ہماری جیبیں بھری ہوتی ہیں, لیکن دینے کے نام پہ ہمارا جو دم نکلتا ہے کہ ہم بھائی ہمارے پاس سے کسی کو اتنا چلا گیا اتنا نہ چلا جائے, بس یہ قلیل مقدار اٹھا کے رکھتے ہیں دینے کے لیے. اپنے ہم ہزاروں اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. قلیل سے قلیل مقدار بس دے دیا, 3 مہینے تک سانس نہیں آتی ہماری. کسی کو 500 روپے نکال دیے, بس ہم نے دے دیا. دیکھیں ابھی بات بتا دوں میں آپ کو, ایک ہسبینڈ سے لے کے رکھنا, اگر آپ کی پاکٹ منی ہے نا خواتین کے لیے, ہسبینڈ کی پاکٹ منی تو وہ ہے جو ان کو اوپر سے مل رہے ہیں پیسے, وہ اس کے اپنے پیسے ہیں جو اس کو مل رہی ہے کہیں سے, اس کی اپنی جاب وغیرہ کے عوض. لیکن عورت کی جن کی ایک عورت وہ ہے جو اپنے ہسبینڈ سے لے کے دیتی رہتی ہے, وہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو ہسبینڈ کی آزمائشیں آپ کی نہیں ہے. آپ تو اس میں سے نکالیں جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے, تب پتہ چلے گا آپ کا تقویٰ کیا ہے. ہسبینڈ سے لے کے بھرتے رہے آپ, جب آپ پر بات آئے گی آپ بولیں گی نہیں یہ تو میں نے اتنے نہیں دے سکتی ہوں, میں تو بس اتنے سے دوں گی. بس 100 روپے کافی ہے, کیا کرنا ہے؟ 20 روپے کافی ہے, کیا کرنا ہے؟ 500 روپے نکال کے لگیں گی, بہت بڑا تیر مار لے, 5000 کا جوڑا لیتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا, بڑی خوشی لے لیں گے. اب تو ہزاروں میں شاپنگیں چلی گئی ہیں. تو یہ ہے ہمارا صدقہ. وہ صدقہ نہیں ہے شوہر سے لے کے دینا, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس غلط فہمی مت رہیے گا. آپ کا صدقہ آپ کے اپنے ذاتی مال پر ہے, جو آپ کو پاکٹ منی آپ کے شوہر دیتے ہیں, اس میں سے نکالیں. اپنی خواہشات کو ماریں, اپنی ایک دفعہ اپنی جائز اس کو پیچھا کریں. کوئی بات نہیں, میں 4000 کے بجائے 3000 کا لے لوں گی, 2000 کا لے لوں گی, 2000 اللہ کی راہ میں. اور ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں, اگر آپ نے کسی کا پیسے جمع کیے نا, کوئی بھی وقت آتا ہے, کوئی آپ کے لیے آتا ہے بہت نیڈی پرسن, گنے مت پیسے, نکالیں اور دیتے جائیں. مساجد میں ضرورت ہے, نکالیں اور دے دیں. کسی کو ادھار چاہیے, نکالیں اور دے دیں. آپ کے غیر سے اللہ تعالیٰ اس کو بھرے گا. آپ دیکھیے گا, یہ برکت کسی کو کہتے ہیں. مال قتل نہ گنے, اور پکارنے والے کی پکار ضرور اس کو جواب دیں. تھوڑی یا زیادہ دیں گے زیادہ ثواب, کم دیں گے کم ثواب. خود کو بتا دیں بس. تو یہ اعمال کی ترغیب جو آپ کو ملے گی نا, یہ آپ کو یہیں سے ملے گی, انہی محفلوں میں ملنی ہے. یہ آپ کو ریمائنڈر ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمارے پاس اپنے کوئی اعمال اور ہمارے پاس اپنی کوئی طاقتیں نہیں ہیں. ہم نے جو آج کر لیا, کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ بچ گیا, باقی جتنا بھی خرچ کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. جو آگے بھیج دیا وہ بچ گیا. تو ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے میں تھوڑے سے اعمال آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے.
ان دنوں میں اول وقت میں نماز پڑھنے کا بطور خاص اہتمام کریں اور آگے تک کے لیے دعا مانگیں. اول وقت کی نماز سب سے پیاری نماز تو دیکھیں ہم نے پڑھنی ہوتی ہے نا. تو جب زیادہ جس کا ثواب ہے اس وقت میں اول وقت میں کثرت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے, ثواب زیادہ ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں, اس وقت کو حاصل کریں. پہلی بات ان ایام میں خاص طور پر جتنے بھی نوافل ہے, چاشت ہے, اشراق ہے, اوابین ہے, یعنی کہ مغرب کے فوراً بعد 6 رکعت ہے. اس کے بعد آپ کو جو بھی کچھ سوال کرنا ہو یا تو کلاس میں کر لیں یا پھر مجھے بعد پرسنل ٹیکسٹ کر کے کر دیں, لیکن پوچھے ضرور. وہ کہتے ہیں نا حسن السوال نصف العلم, ایک اچھا سوال بھی آدھا علم ہے. تو سوال کرنے میں کچھ نہ گھبرائے کریں. اور اوابین ہے, تہجد ہے, صلاۃ التسبیح ہے, ٹھیک ہے. یہ اعمال دعاؤں کی کثرت ہو گئی. قرآن کے ایک سپارہ کم از کم ختم کریں. رمضانوں میں تو ماشاءاللہ ایسی کوئی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ ہم 4 5 پڑھ رہے ہوتے ہیں, نکال لیتے جاتے ہیں 3 4. اس میں کوشش کریں اللہ جب اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ایک سپارہ اپنے آپ سے عہد کر لیں, 1 سپارہ 2 سپارے میں نے پڑھ کے نکلنا ہے. اور میں آپ کو مشورہ دوں, صبح کے وقت میں اگر آپ ٹائم اویل کریں تو سب سے بیسٹ ہے. اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے, آپ کے کام ہو جائیں گے, اور اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے آپ کے پورا دن آسان ہوگا. کچن میں جب آپ چلے گئے, کام شروع کر دیا, آپ پھنس گئے, جکڑ لیا آپ کو شیطان نے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کا بطور خاص اہتمام کریں, پورے سال کریں. یہ تو میں آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں, ان کے بغیر ہمارا کوئی حفاظت نہیں ہے. یہ حفاظت قلعہ ہے مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی ہے. صبح شام کے اذکار میں نے آپ کو کارڈز کی صورت میں دیے, جس کے پاس نہیں ہو مجھے بتا دیں, میں واٹس ایپ پر بھیج دوں گی. کچھ دعائیں ہیں, اس کا کچھ اور نہیں تو میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں کہ تینوں کو لوگوں کو آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو پڑھنا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار. ٹھیک ہے, یہ ایک منیمم چیز آپ کو بتا رہی ہوں. باقی صبح شام کی 2-3 دعائیں وہ مزید ایڈ آن کر لیجیے گا. یہ اذکار آپ نے لازمی پڑھنے ہیں, لازمی آپ نے آپ سے عہد کر لیں کہ اپنے مرتے دم تک نہیں چھوڑنا. یہ آپ کی ایسی حفاظت کریں گے نا کہ بس سمجھے کہ حفاظتی کلا ہے ہماری ہر طرح سے. صبح شام کے اذکار ہو گئے, اور پھر کچھ تسبیحات ہو گئیں. تیسرا کلمہ ہے. ہاں, سب تسبیح روز نہیں پڑھ سکتے تو 1 دن چھوڑ کے پڑھ لیں. ان 10 دنوں میں 3 دفعہ پڑھ لیں, 2 دفعہ پڑھ لیں, کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, زیادہ تسبیح میں ویسے کا ٹائم لگتا نہیں ہے, تو لوگ ڈرتے زیادہ ہیں, اس سے نہ پریشان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تیسرے کلمے کا, درود شریف کا اور کلمے کا, استغفار کا بطور خاص اہتمام کریں. یہ گناہوں کو مٹانے کا ایک سمجھے ایک پیکج ہے, بہت زیادہ اہتمام کریں. ہر روز صدقہ نکالیں, ہر روز صدقہ نکالیں, بغیر دیکھے نکالیں مال کو. نیت کر لیں میں 100 روپے نکالوں گی, یا صدقے کی رقم اکٹھے کر لیں, 9 کو اکٹھا کسی کو دے دیں, 200 کی نیت کر لیں, 300 کی نیت کر لیں. بس یہ سوچیں اللہ کے پاس ہے, اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. کہتے ہیں صدقے کے لیے جب آپ یہی نیت کریں گے نا, یہ ڈائریکٹ میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں, تب اس کا لطف آتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں ہم اتنی چھوٹی رقم دیں گے. اللہ جو ہمیں اتنا بڑھ کے دے رہا ہے, جب ہمارا دینے کا وقت آتا ہے ہم اتنا سچوے سے دل کر لیتے ہیں, چھوٹی سی رقم ہم اللہ کو پکڑا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ ہمیں ریٹرن کر رہا ہوتا ہے نیکی کی صورت میں. ہم کتنے کمزور ہیں, کتنے ہم لالچی ہیں. اچھے نکال کے دے دیں. اور لوگوں کا کیا رجحان ہے, جو بیکار ترین ہے, جو ہم نہیں کھا رہے, ہم وہ اس کو دے دیتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. جو سالن سڑ گیا ہے وہ ماسی کو دینا, کتنے دکھ کی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ. مطلب ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ یہ وقت اللہ نہ کرے ہمارے پر بھی آ سکتا ہے کہ ہم یہ سڑی ہوئی اور بیکار چیزیں نہ دیں, اچھی چیز دیں. ٹھیک ہے, بہتر سے بہتر چیز نکالنے کی کوشش کریں. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کھانا بھی نہیں کھلاتی ہیں. ماسیوں کو میں حیران ہوتی ہوں, وہ کہتی باجی میں تو کھانے نہیں دیتی باجی. تو ہمارے جو استاد نبی, ہمارے انبیاء کرام کی سنت تھی کہ وہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزارتے تھے کہ کسی کو کھانا نہ کھلا دیں. صدقہ سمجھ کے کھلاتے ہیں, صدقہ جا رہا ہے اللہ کو, پھر آپ کا دل خوش ہوگا, میں صدقہ دے رہی ہوں, یوں سمجھ کے دے دیں. ہاں, روزی آسمان سے, رزق آسمان سے اترتا ہے, زمین پر اس کا کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں.
کوئی حساب کتاب نہیں. تو اب اس کے اندر آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، صدقہ ہو گیا، خیرات ہو گیا، نیکیاں ہو گئی، معاف کر دیں، معافی کروا لیں، کسی کا غم بانٹ دیں، ہنس کے بات کر لیں. دین کی تبلیغ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کو ان تمام اعمال کے بعد ان دنوں میں آپ خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت پہ چلنے کا ثواب حاصل کریں گے، کیونکہ اس کا جتنا ثواب اس سنت کا ہے، انسان کے کسی بھی عمل کا ثواب وہ خواب میں بھی حاصل نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ اس کا ثواب اللہ نے رکھا ہے. کوئی بھی کام کر لیں. ایک ہماری حدیث، اس میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 4 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، 4 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، گروہ بیٹھا ہوا. ایک شخص اس میں سے سونے اور چاندی کو بھر بھر کے بانٹ رہا ہے، بھر بھر کے کلو کلو میں بانٹ رہا ہے، اور ایک شخص بیٹھا ہوا مجموعے میں اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے. تو یہ اعمال میں یہ والا شخص اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا. کمپیئر کریں آپ تبلیغ کو. اچھی بات کہنے کی یہ برکت ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا اچھی، قدرتی طور پر آپ کو سب سے پہلے توفیق ملتی ہے، بشرط ہے کہ آپ کا نفس اس چیز میں صاف ہو، آپ تعریف کے لیے تبلیغ نہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی کہ اور وہ تم یہ کنفیوژن بہت تھی لوگوں کو. یہ سوال ایسا ہے جو متفرق دفعہ میں کیا گیا اور کنفیوژن ہے کہ ہمیں بھی کبھی کنفیوژن، اور تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہیں. یعنی کہ ہم لوگ کئی دفعہ سوچ کے یہ رک جاتے ہیں، یار ہم تو یہ کرتے نہیں، ہم کیوں بات کریں، ہم سے ہماری نمازیں کون سی اتنی اچھی ہیں جو ہم تبلیغ کریں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا ہم سطر کو ڈھکنے کی بات کیوں کریں، ہم تو خود ہی اس میں کمزور ہیں، مثال کے طور پر. تو اس کی مثال میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو لی تھی. آج میں جو پہلے نہیں آئی تھی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک باپ کی مثال لیں. وہ سگریٹ پیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو جانتے ہوئے کہ یہ میں تو ملوث ہو گیا ہوں، میرے تو پھیپڑے گل چکے ہیں، میں اپنی اولاد کو تو روک لوں. تو کیا وہ جھوٹا ہے اس معاملے میں؟ نہیں نا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی بربادی. اسی طریقے سے دین کی بات ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو یقین ہے نا اپنے اچھے کام کا، اپنی اولادوں کا نماز کا، خود نمازوں میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی پڑ گئی ہے لیکن اولاد کو کہیں گے نہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ مائیں، ان کو اس کا احساس ہوتا ہے میرے بچوں نے اگر نماز نہ پڑھی تو وہ نمازوں سے دور ہو جائیں گے، وہ نیکیوں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی ناراضگی مول لیں گے. وہ خود بھی اپنی نمازوں کو مانگ رہی ہوتی ہے، بچوں کے لیے بھی مانگ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس صورت میں کہی گئی ہے کہ جب آپ روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ نے بولتے ہیں میرا روزہ ہے بھائی. آپ تہجد نہیں پڑھتے، سب لوگوں سے بولے میں تو تہجد گزار ہوں. ایک مثال دے رہی ہوں، کوئی ایسا بولتا تو نہیں ہوگا شاید. یا میں تو ہر مہینے اتنا پیسہ نکالتی ہوں غریبوں میں، دی تھی وہ 5 روپے بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اور وہ تم کہتے کیوں جو کرتے نہیں. یہ اس کی مصداق ہے، یہ اس کی مصداق نہیں ہے کہ نیکی کا آپ حکم دیں وہ آپ کو ریوائز ہوگی اور اس طرح سے آپ کو دماغ میں خود ریمائنڈر ہوگا اور اللہ اس کی برکت سے آپ کو توفیق سب سے پہلے دے گا. بشرط ہے کہ آپ کا نفس اس چیز میں صاف ہو، آپ تعریف کے لیے تبلیغ نہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی کہ اور وہ تم یہ کنفیوژن بہت تھی لوگوں کو. یہ سوال ایسا ہے جو متفرق دفعہ میں کیا گیا اور کنفیوژن ہے کہ ہمیں بھی کبھی کنفیوژن، اور تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہیں. یعنی کہ ہم لوگ کئی دفعہ سوچ کے یہ رک جاتے ہیں، یار ہم تو یہ کرتے نہیں، ہم کیوں بات کریں، ہم سے ہماری نمازیں کون سی اتنی اچھی ہیں جو ہم تبلیغ کریں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا ہم سطر کو ڈھکنے کی بات کیوں کریں، ہم تو خود ہی اس میں کمزور ہیں، مثال کے طور پر. تو اس کی مثال میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو لی تھی. آج میں جو پہلے نہیں آئی تھی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک باپ کی مثال لیں. وہ سگریٹ پیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو جانتے ہوئے کہ یہ میں تو ملوث ہو گیا ہوں، میرے تو پھیپڑے گل چکے ہیں، میں اپنی اولاد کو تو روک لوں. تو کیا وہ جھوٹا ہے اس معاملے میں؟ نہیں نا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی بربادی. اسی طریقے سے دین کی بات ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو یقین ہے نا اپنے اچھے کام کا، اپنی اولادوں کا نماز کا، خود نمازوں میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی پڑ گئی ہے لیکن اولاد کو کہیں گے نہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ مائیں.
ان کو اس کا احساس ہوتا ہے میرے بچوں نے اگر نماز نہ پڑھی تو وہ نمازوں سے دور ہو جائیں گے، وہ نیکیوں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی ناراضگی مول لیں گے. وہ خود بھی اپنی نمازوں کو مانگ رہی ہوتی ہے، بچوں کے لیے بھی مانگ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس صورت میں کہی گئی ہے کہ جب آپ روزہ نہیں رکھا ہوا آپ نے بولتے ہیں میرا روزہ ہے بھائی. آپ تہجد نہیں پڑھتے، سب لوگوں سے بولے میں تو تہجد گزار ہوں. ایک مثال دے رہی ہوں، کوئی ایسا بولتا تو نہیں ہوگا شاید. یا میں تو ہر مہینے اتنا پیسہ نکالتی ہوں غریبوں میں، دیدی وہ 5 روپے بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اور وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. یہ اس کی مصداق ہے، یہ اس کی مصداق نہیں ہے کہ نیکی کا آپ حکم دیں وہ آپ کو ریوائز ہوگی اور اس طرح سے آپ کو دماغ میں خود ریمائنڈر ہوگا اور اللہ اس کی برکت سے آپ کو توفیق سب سے پہلے دے گا. یہ اتنی اچھی چیز ہے. آپ اپنے گھر سے تبلیغ شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، امی ابو کے ساتھ، پڑوس میں کوئی آپ کی دوست ملنے آ رہی ہے تو اپنے دماغ میں پہلے سوچ کے بیٹھے میں نے کوئی ایک اچھی بات کرنی ضرور کرنی، میں ایک موقع میں نکال کے اچھی نہ تو اللہ کے رسول کی سنت کی ضرور بات کروں گی، کوئی نہ کوئی بہانے سے میں ایک بات کروں. تو یہ ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر فرض ہے، ہمیں کرنا ہے یہ، ورنہ کیا ہے پھر انسان خسارے میں ہے. تو اس میں ایک تکبیر تشریق بھی بتا دوں کہ مشروع کے بقرہ عید کے ایام میں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بہت ہی زیادہ پسند ہیں، وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مردوں کے لیے بالجہر کہنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستگی سے کہنا ان کے اوپر واجب ہے. اگر قضا ہو جائے اس کی قضا بھی ہے کہ آپ اس کو پھر دہرائیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اپنی پھر میں نے وہ بتایا بھی تھا کہ آپ اچھا نماز پہ لکھ کے لگا لیں یا کوئی سائڈ میں دیوار پہ لکھ کے لگا لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. کب سے کرنا ہے؟ اس کی قضائیہ اس کے الفاظ ادا کریں. ہاں ہاں وہ میں تو بھول گیا، اس کو ادا کر دیں. ہاں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے الفاظ تو آپ جتنے بھی زیادہ کثرت سے پڑھیں اس کے تو اللہ تعالیٰ نے بہت وہ رکھی ہے. عورتیں زور سے نہیں پڑھیں، مرد بالجہر پڑھیں گے، وہ ان پر واجب ہے، عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے. 9 تاریخ کی فجر سے لے کر آپ نے 13 تاریخ کی عصر تک یہ ہر نماز کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد فوراً ہی کلمات ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ واجب ہے، فرض ہے. فرض اور واجب میں بہت مائنوٹ سا فرق ہے. 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ ہو گئی اس میں کرنے والے اعمال، آپ کے روزے، آپ کا صدقہ، آپ کی تکبیر تشریق. اور فرض ذی الحج سے پہلے جو لوگ بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے ناخن کو تراش لیں، ناخنوں کو اپنے تراش لیں، صاف ستھرا کر لیں. اور جن پہ بھی قربانی یہ بطور استحباب اس کا حکم ہے اور بہت پسند کیا گیا ہے. تو اور جنہیں قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اگر یہ کریں گے تو ان کو بھی اس کا ثواب بال مردوں کے لیے بال کٹوانا پہلے آپ کٹوا لیں اس دوران پہلے کریں جو بھی یہ والے کام ہیں وہ آپ سب پہلے کریں. تو یہ بال اور ناخنوں کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمالوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی فرمائے. 7 درس ہو چکے ہیں، اس بیان کو ختم کرتے ہیں.